أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. عزیز طلبہ، ان آیتوں کی تلاوت کے بعد آئیے اب ہم ان آیتوں میں آئے ہوئے الفاظوں کے معنی جانتے ہیں اور پھر ان آیتوں کی ٹرانسلیشن کو بھی سمجھتے ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ما نافية يعني لا ينظرون. نعم، نظر ينظر نظرا و نظرتن کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا، لیکن یہاں پر اس کا جو معنی ہے وہ ہے انتظر ينتظر انتظار. ما ينظرون يعني ما ينتظرون لا ينتظرون إلا صيحة واحدة. إلا حرف استثناء. صیحة کے معنی چیخ ہوتا ہے، اور صاح یصیح صیحا و صیاحا و صیحة کے معنی ہوتے ہیں چیخنا. صیحة واحدہ یعنی ایک چیخ. اور یہاں پر صیحة واحدہ سے جو مراد ہے وہ النفخۃ الاولی یعنی سور میں جو پہلی مرتبہ سور پھونکی جائے گی وہ مراد ہے، یعنی نفخۃ الفزع، صیحۃ الفزع، جس کو انسان سن کر کے فوت ہو جائیں گے اور سارے مخلوقات کی موت ہو جائے گی سوائے اللہ رب العالمین کے. نعم نعم. تو یہاں پر واحدہ یعنی ایک، صیحہ یہ موصوف ہے اور اس کی جو صفت ہے واحدہ، ایک چیخ. تأخذهم اخذ یاخذ اخذا کے معنی ہوتے ہیں لینا یا پکڑ لینا، اور تأخذهم یہ صیحة واحدہ کی صفت ہے جملہ فعلیہ کی صورت میں. وهم یخصمون، اور اس حال میں کہ وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے دنیاوی معاملوں میں، بحث و مباحثہ کر رہے ہوں گے. وہم یختصمون ای وہم یخصمون یعنی وہم یختصمون وہم یتناقشون وہم یتجادلون فیما بینہم فی امور الدنیا وما فیہا. تو یہاں پر خصم یخصم تقسیم یعنی اختصم یختصم اختصاما کے معنی لڑنا یا مناقشہ کرنا، بحث و مباحثہ کرنا. واو یہاں پر حالیہ ہے. وہم یخصمون یعنی وحالهم فی ذلک الحین یخصمون یختصمون. تو آئیے اب ان آیتوں کی ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. اس آیت کے پورے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. ما ينظرون الا صیحة واحدة تأخذهم وهم یخصمون، وہ لوگ انتظار نہیں کر رہے ہیں سوائے ایک چیخ کے جو انہیں لے لے گی یا پکڑ لے گی، اس حال میں کہ وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. یعنی جب نفخۃ الفزع کو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے تو اس وقت سارے لوگ مدہوش ہو جائیں گے، اور اس مدہوشی کے عالم میں، اس بے ہوشی کے عالم میں سارے لوگوں کی وفات ہو جائے گی اور وہ
موت کے چنگل میں جا چکے ہوں گے۔ نعم، آگے چلتے ہیں۔ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون۔ فلا تو لا حرف النفی، یستطیعون تو وہ لوگ نہیں کر سکیں گے کوئی وصیت، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی وہ لوٹ کر جا پائیں گے اپنے گھروں کو، اپنے مسکنوں میں، اپنے منزلوں میں، کیونکہ جب سر پھونکا جائے گا، نفخۃ الفزع کو جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے تو اس آواز کو سن کر لوگوں کی وفات ہو جائے گی، اور وہ جہاں پر ہوں گے وہیں ان کی وفات ہو جائے گی، نہ وہ کسی کو ایڈوائس دے پائیں گے، وہ وصیت کر پائیں گے، اور نہ ہی وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر جا پائیں گے۔ فلا یستطیعون، استطاع یستطیع، استطاعتن کے معنی طاقت رکھنا، کین کے معنی میں، انگلش میں آپ اس کین کا استعمال کرتے ہو، عربک میں ہم اس کے معنی کے لیے استطاع کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور سارے بھی ایکسپریشنس ہیں، لیکن استطاع کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ وصا یوصی، توصیہ کے معنی ہوتے ہیں وصیت کرنا، اوصا یوصی ایصاء کے معنی میں۔ ولا الی اہلہم یرجعون، یعنی ولا یرجعون الی اہلہم، رجع یرجع رجوعا کے معنی لوٹ کر جانا، گو بیک ٹو یور ہوم۔ ولا الی اہلہم یرجعون، اہل کے معنی یعنی البیت، ولا الی بیوتہم یرجعون، ولا الی منازلہم یرجعون۔ اہل کے معنی میں سے اسرہ ہوتا ہے، عائلہ ہوتا ہے، گھر والے ہوتے ہیں۔ ولا الی اہلہم یرجعون، اور وہ نہ ہی لوٹ کر جا پائیں گے اپنے اہل و عیال کی طرف۔ تو آئیے اس پوری آیت کی ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، تو وہ لوگ کوئی نصیحت نہ کر سکیں گے، اور نہ ہی اپنے خاندان کی طرف، اپنے گھروں کی طرف، اپنے منزلوں کی طرف لوٹ کر جا پائیں گے۔ اوکے، آگے دیکھتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ نفخ ینفخ نفخةً کے معنی ہوتے ہیں پھونک مارنا۔ الصور کے معنی یہاں پر القرن، اس کی جو جمع ہے وہ ہے الصورہ، یعنی جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اوکے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ سور میں پھونک ماریں گے، یعنی القرن میں پھونک ماریں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور میں پھونک مارا جائے گا، اوکے، فی الصور، سور کے اندر، قرن میں جب سور کو پھونکا جائے گا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو وہ لوگ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ نعم، فَإِذَا هُم، فا حرف عطف، اذا ظرف، تو اس وقت وہ سارے لوگ، من الاجداث، اجداث یہ جمع واحد جدث، اس کے معنی ہوتے ہیں القبر، اس کی جو جمع آتی ہے القبور، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، اپنے پالنہار کی طرف، اپنے خالق اور مالک کی طرف، ینسلون، نسل ینسلو کے معنی اسرع فی المشی، یعنی چلنے میں تیز ہونا،
یعنی دوڑنے کے معنی میں، یعنی ہم الی ربہم یسرعون فی المشی او یفرون الی ربہم، مطلب دوڑتے ہوئے بھاگ کر اپنے رب کی طرف وہ لوگ جائیں گے. اور یہ جو سور ہوگا یہ ہوگا نفخۃ البعث والنشور، اور یہ دوسری پھونک ہے. جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے تو لوگ اپنے قبروں سے اٹھ کر کے دوڑتے ہوئے اپنے رب کی طرف بھاگیں گے. تو آئیے اس آیت کے ٹرانسلیشن کو پھر سے دیکھتے ہیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک ماری جائے گی سور کے اندر. فَإِذَا هُمْ، تو وہ لوگ مِنَ الْأَجْدَاثِ، قبروں سے نکل کر کے اپنے رب کی طرف دوڑ بھاگیں گے. اوکے، یعنی وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً من قبل جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام فالناس يخرجون من القبور ويذهبون إلى ربهم مسرعين ومستعجلين. هكذا دواليك. آگے چلتے ہیں، آگے والے آیت کا ٹرانسلیشن اور اس کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وہ کہیں گے، یعنی کون کہے گا؟ کافر لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس کے رسولوں پر جو ایمان نہیں لائے تھے، وہ لوگ کیا کہیں گے؟ یا ویلنا، یعنی ہائے ہماری بربادی. یا ہلاکنا، یا ویلنا معناہ یا ہلاکنا، اے ہماری ہلاکت، اے ہماری بربادی. من بعثنا من مرقدنا، من بعثنا یعنی من انشرنا ومن احیانا من قبورنا. اوکے، بعث یبعث بعثا کے معنی ہوتے ہیں دوبارہ زندہ کرنا. من مرقدنا یعنی من قبورنا. تو ان لوگوں کو جواب دیا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسولوں نے تصدیق کی تھی. اوکے، مرقد کے معنی ہوتے ہیں سونے کی جگہ. رقد یرقد رقودا کے معنی ہوتے ہیں سونا. یہ اسی سے اس میں ظرف مکان ہے، یعنی سونے کی جگہ. مرقد الجمع مراقد، مضجع جمع مضاجع. اوکے، نا کی طرف اس کی اضافت کی گئی ہے جو کہ جمع متکلم کی ضمیر ہے. اوکے، ہذا یہ چیز، یعنی هذا البعث، هذا النشور من القبر ما وعد الرحمن. هذا ما وعد الرحمن، هذا اسم إشارة، ما موصولة. وعد الرحمن، وعد یعد عدة کے معنی ہوتے ہیں وعدہ کرنا. الرحمن یعنی رحم کرنے والا اللہ رب العالمین. وصدق، صدق یصدق کے معنی ہوتے ہیں سچ کہنا، سچ گرداننا. صدق یصدق صدقا. المرسلون یعنی الرسل، یعنی وہ
وہ پیغمبر جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر نازل فرمایا تھا۔ تو وہاں پر یہی وہ رسول ہیں جو مراد ہیں، جو کہتے تھے، ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ ایک دن قیامت آئے گا، اس کے لیے ریڈی ہو جاؤ، لیکن جو کافر تھے ان کی باتیں نہیں مانی اور اپنے ہٹ دھرمی پہ رکے رہے۔ المرسلون، یہ اس میں مفعول ہے، ارسل یرسل ارسال سے، یعنی بھیجے ہوئے لوگ۔ المرسل واحد ہے اور اس کی جمع المرسلون جمع مذکر سالم ہے۔ تو آئیے اس آیت کے الفاظ و معنی جان لینے کے بعد اس آیت کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ قالوا یا ویلنا، وہ لوگ کہیں گے ہائے میری ہلاکت، ہائے ہماری بربادی، من بعثنا من مرقدنا، ہمارے سونے کی جگہوں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا، یعنی قبروں سے ہمیں کس نے زندہ کر دیا۔ تو ان لوگوں کو جواب دیا جائے گا اللہ رب العالمین کے فرشتوں کی طرف سے، یا آپس میں ایک دوسرے سے لوگ بولیں گے ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہی چیز ہے جس کی رحمان وعدہ کرتا تھا، وصدق المرسلون، اور بھیجے ہوئے رسول اس کی تصدیق کرتے تھے، ہمیں خبر دیتے تھے کہ قیامت ایک دن آئے گی، اس کے لیے ریڈی ہو جاؤ۔ تو آج یہیں تک، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کے ان آیتوں کے الفاظ و معنی اور اس کے ٹرانسلیشن سمجھ میں آئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الی اللقاء۔